اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہے ہم ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے جا رہے ہیں، دوسرا لیکچر جو ہے ریسرچ کے اوپر، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کوسچنس کیے جو کہ میرے پاس ریسرچ کر رہے ہیں، بھی آنرس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس کے علاوہ ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھا کہ کس طرح سے بک ریڈنگ کس طرح سے کرنی چاہیے، یا سلیکشن آف دا ٹاپک تو ہو گئی، تو سلیکشن آف دا جو اس کے جو آگے چیپٹرز کی سلیکشن جو ہے ٹاپکس کی، وہ کس طرح سے کرنی ہے، کہ تو اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں گے۔ اور بک ریڈنگ جو ہے کس طرح سے کرنی چاہیے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ریڈنگ فار پلیجر، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے فرام ریڈنگ جو کہ آپ کرٹیکل ریڈنگ کرتے ہیں، یا آپ تھیسس رائٹنگ کے لیے، ڈیزرٹیشن کے لیے، یا آپ جو ہے وہ اگر کوئی بھی آپ نے جو ہے کرٹیکلی کسی چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کس طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ تو ناول ریڈنگ یا جو بھی ریڈنگ آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو پہلی چیز جو ہے اس میں، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ دو اسپیکٹس ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ہے ویل ریڈ پرسن، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ریڈنگ ویل۔ تو ایک بندہ جس نے بے شمار کتابیں پڑھ رکھی ہیں وہ ویل ریڈ تو ہوگا، مگر ریڈنگ ویل جو ہے ایک الگ ٹاپک ہے، یا الگ ایک اسپیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے پڑھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فار دا سیک آف پلیجر آپ نے پڑھا، آپ نے بیچ میں سے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، آپ نے جسٹ اس کو کہا جاتا ہے پیسو ریڈنگ، اس میں آپ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ جب موویز دیکھتے ہیں تو کسی بھی ڈراماز پہ، ناولز پہ جب موویز بنائی جاتی ہیں تو اس میں آپ پیسو ہوتے ہیں، آپ ایکٹیو جو نہیں ہے اس میں پارٹیسپیٹ، آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں مووی میں، آپ صرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں جو کچھ بھی جا رہا ہے۔ جبکہ جب آپ کوئی چیز ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ ایکٹیو جو ہے ایک ریڈر ہوتے ہیں، آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی امیجنیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے بھی لکھا کہ آپ جو ہے جب لیکچر دے رہے ہیں تو اس میں پکچرز کے ذریعے جو ہے آپ واضح کریں چیزوں کو۔ تو پکچرز جو ہیں اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بہت لمیٹیڈ اسکوپ ہو جائے گا آپ کا، آپ اپنی امیجنیشن کو براڈ نہیں کر سکتے ہیں اس لحاظ سے۔ پکچرز کے ساتھ پھر آپ اسپیسیفک ہو جائیں گے، صرف آپ وہی چیزیں آپ کے مائنڈ میں آئیں گی جو کہ پکچرز میں آپ کو دکھائی گئی ہیں، ادروائز آپ جو ہے خود سے کچھ امیجن نہیں کر پائیں گے۔ تو امیجنیشن کو یوز کرنا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ تو کس طرح سے آپ نے کسی چیز کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے، تو اس میں جب ہیری پاٹر جو ہے فار ایگزامپل، آپ سب ایکوینٹیڈ ہو گئے اس سے، آپ نے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کی موویز بھی دیکھی ہوں، جے کے رولنگ کا جو ہے ناول ہیں، تو ہیری پاٹر سیریز۔ تو اس میں جن جن لوگوں نے ہیری پاٹر کو پڑھا، تو یہ بھی میں اس لیے ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے ایگزامپلس دے کے واضح کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ پراپرلی انالائز کر کے بتایا کریں کہ کیا کیا، تاکہ ہمیں مزید سمجھ آ سکے۔ تو ہیری پاٹر بہت سارے لوگوں نے جب پڑھا، تو اس کے بعد جب انہوں نے اس کی پریزنٹیشن دیکھی ان دا فارم آف جو مووی تھی، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو ریپرزنٹیشن جو کتاب کے اندر جو چیز تھی وہ مووی کے اندر ان کو نہیں ملی۔ وہ اس کو سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی لمیٹڈ اسکوپ ہے اس مووی کا، اور وہ اس حد تک جسٹیفائی کر ہی نہیں پائی ہے جو کہ مووی، جو کہ اصل میں جو آپ جب ناول کو پڑھتے ہیں تو اسے۔ اسی طرح سے جب میں نے لارڈ آف دا رنگز ناول بائی J.R.R. ٹولکین جب میں نے پڑھا، تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مووی بنی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی دیکھی۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے کہ جس میں غور کیا جانا چاہیے آپ کو۔ دیکھیں کہ جب اگر کسی نے وہ ناول پڑھا ہوا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اڈیپٹیشن ہو جاتی ہے تو مس کر دیتے ہیں۔ بہت سارے کیریکٹرز ایسے ہیں کہ جو انہوں نے بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہیں، بہت سارے کیریکٹرز ایسے ہیں جو کہ انہوں نے نکال دیے اور اس کو شارٹ کر دیا۔ ظاہر ہے مووی کے اندر آپ پوری ڈیٹیل نہیں وہ دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ڈسکرپشن ہوتی ہے، جو رائٹر کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی مس کر دیا آپ نے۔ تھوڑے بہت انہوں نے بتا دیے، مثلاً جو سٹارٹنگ ہے اس کی، اسی کے اندر جو ہے لارڈ آف دا رنگس کی پوری جو ہے سٹوری اسی کے بیچ میں اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس طرح سانگس تھے، سانگس کے اندر جو ان کی پرٹیکولرلی جو ان کی سمجھ لیں کہ آپ ڈسکرپشن تھی، یا اس کے اندر جو وزڈم تھا، وہ آپ کو اتنا نہیں ملے گا وہاں پہ مووی کے اندر۔ تو سانگس جو ہیں اس کے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو لارڈ آف دا رنگس کے۔ تو سٹارٹنگ جو ہے کس طرح سے ہو رہی ہے کہ three rings for the elven kings under the sky.
7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the Dark Lord on his dark throne, in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them, in the land of Mordor where the shadows lie. तो जब आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पर्टिकुलरली, तो उसमें एल्व्स जो हैं उनको बहुत ही एक खूबसूरत क्रीचर दिखाया गया है और बहुत ही वाइज एंड फेयर. मगर जब आप इसका पिछला जो पार्ट पढ़ते हैं, J.R.R. टॉलकिन का इससे पहले जो पार्ट लिखे हैं, उसने सिल्मैरिलियन लिखा या उसने हॉबिट लिखा या मुख्तलिफ जो उसने बुक्स लिखी, तो हॉबिट में जब आप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एल्व्स की, तो एल्व्स को बहुत कोई समझने के फेयर क्रीचर्स नहीं दिखाया गया. दे आर ग्रीडी एंड दे लव वेल्थ. और जिस वक्त उनके ड्वार्व्स के साथ, जब ड्वार्व्स अमीर होते हैं तो उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है. जब उनके ऊपर वक्त आता है कि प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, एक ड्रैगन जो है पे हमला कर देता है हॉबिट के अंदर, तो वो ड्वार्व्स जो हैं बोने, वो उनको बुलाते हैं कि हमारी मदद के लिए आओ, और वो जो है वो छोड़ के चला जाता है. उनका एल्विन किंग जो है, तो वो मदद के लिए नहीं जाता है. तो इस तरह से दिखाया गया है कि उसमें थोड़ा सा नेगेटिव रोल दिखाया गया है हॉबिट में, जो कि फिर बाद में जाके J.R.R. टॉलकिन का जो नावल है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें वो पॉजिटिव रोल की तरफ लेके जाता है उनको, एल्व्स को बहुत वाइज और बहुत फेयर क्रीचर्स दिखाता है. दूसरी चीज़ ये कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कई किस्म की नरेशंस आपको मिलती हैं. नरेटिव टेक्निक्स क्या हैं राइटर की, ये आपको मूवीज़ में नहीं मिलेगा. वहाँ पे आप सिर्फ देख रहे हैं जो आपके सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है. बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. आप अगर उसको पढ़ के देखेंगे तो आपको ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा. अगर आप उसको वैसे भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है. बहुत खूबसूरत जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने की है. तो उसमें जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ने लगते हैं तो उसमें नरेटिव टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं. मसलन एक बंदा है जो कि लिख रहा है इन द फर्स्ट पर्सन टेक्निक कि मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया. ये टेक्निक्स हैं, स्टाइल्स हैं राइटिंग के. दूसरा तरीका क्या है, ही शी इट के स्टाइल में, थर्ड पर्सन टेक्निक में आप लिख रहे हैं कि वो वहाँ गया, उसने ये किया, उसने ये किया. तो इसमें टेक्निक्स के अंदर ही जो है एक स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, वो ये है कि हु स्पीक्स, कौन बात कर रहा है. और आप ये भी ध्यान में रखें किससे बात की जा रही है, किससे बात कर रहा है वो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. जब भी आप कोई रीडिंग करने लगेंगे तो आप इन दो एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, हु स्पीक्स, टू whom, और एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चरलिज्म में. अगर आपने नहीं सुना तो आप वो लेक्चर सुन रहे हैं कि एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम किस तरह से चेंज होता है मीनिंग. तो अगर उसमें एक कैरेक्टर जो है, जब तक कि कैरेक्टर मसलन कुछ लोग ये हैं कि शेक्सपियर के बारे में, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि शेक्सपियर जो है वो अपनी राइटिंग्स लिखता है. सम 37 प्लेज या 36 प्लेज उसने अगर लिखे हैं फॉर एग्जांपल, लॉन्ग पोएम्स, शॉर्ट पोएम्स, सोनेट्स भी लिखी हैं उसने. तो उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है वो ये कहते हैं शेक्सपियर के किसी कैरेक्टर के डायलॉग्स उठा लिए और कहा कि शेक्सपियर सेज दिस. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक तो आपने सेज का वर्ड यूज़ नहीं करना फॉर शेक्सपियर. राइटर राइट्स, राइटर के लिए आप राइट्स यूज़ करेंगे. सेज यूजुअली जो है जब आप अपनी डिसर्टेशन लिख रहे हैं तो उसमें सेज का वर्ड, अपार्ट फ्रॉम के कैरेक्टर ने कोई बात की है तो आप उसमें सेज लगा सकते हैं, उसके अलावा आप सेज नहीं लगाएं. तो शेक्सपियर की डिफरेंट राइटिंग्स हैं. मसलन अब आप जब तक कि गौर नहीं करेंगे एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम क्या दिया हुआ है, कौन से ज़माने की डिपिक्शन की गई है उसके अंदर, ड्रामा के अंदर क्या दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया गया. मसलन जब आप देखते हैं जूलियस सीज़र रिटन बाय शेक्सपियर, तो जूलियस सीज़र जो है वो रोमन एम्परर था 50 BC में. 50 BC मीन्स
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 50 years before، 50 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ وہاں پہ رول کر رہا تھا. آن دی ادر ہینڈ ہیملیٹ جب لکھا ہے تو ہیملیٹ میں آپ پہلا جب اس کا سین پڑھتے ہیں، پہلا ایکٹ پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے پہلے سین میں کہ وہ کرسچینٹی کی اور جیزس کرائسٹ کی بات کرتا ہے. تو جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بعد کی ڈپکشن ہے اس کے اندر. اسی طرح سے جب آپ پڑھتے ہیں کنگ لیئر تو اس میں جو ڈپکشن کی گئی ہے وہ اس میں کرسچینٹی سے پہلے کی ڈپکشن کی گئی ہے. اب میں ان کی 3 کوٹیشنز آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کس طرح سے چل رہی ہے بات. مثلاً جولیس سیزر میں، اب سیزر کا تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ اس کی جو اوبویسلی ہسٹوریکل فگر ہے تو اس کی ہمیں وہاں سے بھی ریپرزنٹیشن مل جاتی ہے. کنگ لیئر میں ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں یا باقی چیزوں میں ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں، تو ہم نے ایک بہت آبزرونگ آئی رکھنی ہوتی ہے، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے پوائنٹس، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو نوٹ کرتے جانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے، یہاں پہ کیا آ رہا ہے. تو سیزر جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ سے 50 سال قبل تھا، یا آپ ہسٹری میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے. اب ایک چیز یہ دوسرا پوائنٹ میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ شیکسپیئر کی لوگ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر یہ کہتا تھا، وہ ایسا سوچتا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کیریکٹر از ناٹ شیکسپیئر. کیریکٹر جو ہے وہ شیکسپیئر نہیں ہے اور نہ بن سکتا ہے. کیریکٹر ہے. فار ایگزامپل میں 4 لوگوں کے بارے میں کہانی لکھ دوں، کوئی ڈرامہ لکھ دوں، ڈائلاگز بے شک میں نے لکھے ہوں گے، تو آپ کے پاس یہ گارنٹی یا پروف نہیں آ سکتا ہے کہ یہ ڈائلاگز جو ہیں وہ خرم کے ہیں یا یہ ڈائلاگز جو ہیں وہ کسی اور کے ہیں. ایک کیریکٹر ہے، وہ میں نہیں ہوں. میں ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے اپنی بات کہلوا دوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مگر میں اس کی بھی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں اس کے بعد، تھامس ہارڈی سے ریلیٹڈ. تو شیکسپیئر جو ہے اگر اس کا کوئی کیریکٹر بول رہا ہے تو وہ شیکسپیئر نہیں ہے. مثلاً اب جولیس سیزر میں ایک ڈائلاگ ہے، the fault dear Brutus is not in our stars but in ourselves that we are underlings. وہ کہتا ہے کہ فالٹ جو ہے بروٹس، ڈیئر بروٹس، ہمارے ستاروں میں نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر ہے. اب یہاں پہ کس چیز پہ ڈسکس کر رہا ہے؟ وہ فیٹ کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے، ستاروں کی موومنٹس کی وجہ سے ہماری تقدیر چینج نہیں ہوتی ہے، مگر ہمارے اپنے فالٹس کی وجہ سے. ہمارے فالٹس ستاروں میں نہیں ہیں، ہمارے اپنے اندر فالٹس ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب آپ جاتے ہیں کنگ لیئر میں تو وہاں پہ جو ڈائلاگ ہے، ایز فلائز آر ٹو وانٹن بوائز آر وی ٹو گاڈز دے کل اس فار دیئر اسپورٹ. اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جیسے تتلیاں جو ہے وہ بچوں کے لیے، ہم جو ہے وہ گاڈز کے لیے. اب یہاں پہ گاڈز جو ہے وہ پیگن گاڈز ہیں، کیونکہ جی اسمال ہے، اسمال جی، گاڈز ناٹ گاڈ. تو ادھر جو تھے وہ رومن گاڈز کا ذکر ہوگا جولیس سیزر میں، اور یہاں پہ یا اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا میں یہاں پہ جو ہے وہ پیگن گاڈز کا ذکر ہے، جو کہ انگلینڈ میں جو اس وقت جو ہے انگلینڈ کا دکھایا گیا ہے پرانا زمانہ. تو اس میں جو سیلٹک لوگ وہاں پہ تھے یا کوئی بھی زمانہ جو ڈپیکٹ کیا گیا ہے، تو اس میں جو لوگ وہاں پہ ریلیجنس تھے تو وہ سیلٹک ریلیجن تو یا میتھولوجی، تو اس کی ڈپیکشن ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی سپورٹ کے لیے مار دیتے ہیں گاڈز. تیسری جگہ پہ ہیملیٹ میں، ہیملیٹ کیا کہتا ہے؟ دیر از اے ڈیوینٹی دیٹ شیپس آور اینڈس. ایک ایسی ڈیوائن فورس ہے جو کہ ہمارے اینڈ انجام تخلیق کرتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈی کیپٹل ہے، تو اٹ شوز کہ یہ حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ یا گاڈ جو ہے، کرسچن گاڈ جو ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہے. تو 3 ڈفرینٹ بڑے کیریکٹرز، اگر جولیس سیزر بات کر رہا ہے ایک طرف، اگر لوسٹر بات کر رہا ہے یا ایک طرف جو ہے وہ ہیملیٹ بات کر رہا ہے، تو 3 ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں اور 3 ڈفرینٹ فلاسفیز پیش کر رہے ہیں. اب آپ کا کلیم کیا ہوگا کہ کون سا کیریکٹر جو ہے اس کی فلاسفی شیکسپیئر کی فلاسفی ہے؟ آن دی ادر ہینڈ یہ تو میں نے 3 بڑے کیریکٹرز کے نام کہہ دیے. اگر میں ولن کا نام دے دیتا ہوں تو ولن کے ڈائلاگز بھی تو شیکسپیئر نے لکھے ہیں، یا بیگر کے ڈائلاگز اگر لکھے ہیں یا کلاؤن کے لکھے ہیں تو وہ بھی شیکسپیئر نے لکھے ہیں. تو اٹ مائٹ بی کہ وہ جو اگر کلاؤن کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی بھی بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے اوبویسلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری فلاسفی، کیونکہ ایک ولن کی فلاسفی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی فرام دا فلاسفی آف اے ہیرو، تھنکنگ آف اے ہیرو. تو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ وہ شیکسپیئر کی ساری فلاسفی شیکسپیئر کی فلاسفی ہے؟ مینس اٹس ناٹ پاسبل. دوسری چیز یہ کہ سم ٹائمز رائٹرز پٹ دیئر اون فلاسفیز. تو اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں فرام تھامس ہارڈی. تھامس ہارڈی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1840 to 1928.
تو اس کی بہت لمبی 88 ایئرس تقریباً اس کی ایج تھی. اسی طرح شیکسپیئر کی جو ہے وہ 1564 to 1616 ہے ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ. اب ایک بندے کی جو 20 سال میں جو چیز لکھ رہا ہے تو اس کی فلاسفی ڈفرینٹ ہوگی. ایک بندہ جو کہ 60 سال کی عمر میں لکھ رہا ہے تو آبویسلی اس کے ایکسپیرینس کی وجہ سے اس کی فلاسفی چینج ہو چکی ہوگی. اس میں ہم ورڈز ورتھ کی ایگزامپل دیں گے ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم اور ایج کے حساب سے جو انفلوئنس آتا ہے. تو ہارڈی جو ہے تھامس ہارڈی, اس نے جوڈ دی ابسکیور لکھا. جوڈ دی ابسکیور اگر آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہو, بہت خوبصورت ناول ہے بائی تھامس ہارڈی, آپ ضرور پڑھیے اس کو. تو اس میں ایک جوڈ جب 6 سال کا ہوتا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس جو ہیں دے ڈائی, مر جاتے ہیں. تو اپنی آنٹ جو ہے ڈروزلا, اس کے ساتھ وہ رہتا ہوتا ہے وہاں پہ. تو آنٹ کیونکہ غریب ہوتی ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے اس کو رکھنا, تو وہ کہتی ہے کہ جاؤ فارمر کے پاس تم کام کرو, پرندے وغیرہ اڑا کھیت سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسے لے کے آ. تو 6 شلنگز ایز فار ایز ریمبر 6 شلنگز جو ہے وہ فارمر سے دیا کرتا ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے جوڈ فارمر نہیں ہوتا تو فیلڈ میں, تو جوڈ جو ہے وہ کووں کو دیکھتا ہے, برڈز کو دیکھتا ہے کہ وہ دانہ کھانے آتے ہیں. تو جوڈ جو ہوتا ہے وہ ریئلائز کرتا ہے, ہارڈی لکھتا ہے کہ اس نے سوچا کہ ان پرندوں کا بھی میری طرح کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کم برڈیز, فارمر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم تھوڑا سا دانہ کھا لو گے, اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, دانہ کھا لو. تو یہ اپنی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ پرندوں کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر رہا ہے, یا پرندوں کو تھوڑا سا کھانا کھلا رہا ہے. تو پیچھے سے جو ہے فارمر سن لیتا ہے, اور فارمر آ کے اسے بہت زیادہ مارتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو پیسے دے کے کہتا ہے کہ جاؤ کل سے تمہاری جاب بھی گئی, کل سے مت آنا. تو ہارڈی یہاں پہ لکھتا ہے کہ جوڈ wept not because of any sense of pain or mortification, but he wept because he could not understand one thing which was good for God's one creature, why was it bad for the other. تو وہ کہتا ہے کہ ہارڈی لکھتا ہے کہ جوڈ نہ تو رویا اس وجہ سے کہ اس کو درد ہو رہا تھا, نہ اس وجہ سے رویا کہ اس کو شرمندگی تھی, وہ اس وجہ سے رویا کہ ایک چیز جو خدا کی ایک مخلوق کے لیے فائدہ مند تھی دوسری کے لیے نقصان دہ کیوں تھی. تو کہتا ہے کہ یہ سینس آف ہارمنی جو تھی, یہ ربط جو تھا دنیا کا, اس نے اس کے پیس آف مائنڈ کو جو ہے ڈسٹرب کر دیا. تو جب میں نے ہارڈی کی بایوگرافی پڑھی تو اس میں یہ بات مینشنڈ تھی کہ ہارڈی جو ہے اس کے پیرنٹس جو تھے ریگولر چرچ گوئرز تھے, اور تھامس ہارڈی جو تھا جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو وہ یہ کویسچن جو تھا اپنے پیرنٹس سے پوچھا کرتا تھا, اپنے پیرنٹس سے پوچھا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پیرنٹس جو تھے اس کو جواب نہیں دے پاتے تھے, وہ چپ رہتے تھے اس بات میں. تو یہ ایک آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹ ہے جو کہ مجھے اس کی بایوگرافی پڑھنے کے بارے میں بعد میں جو ہے ملا, کہ اصل میں یہ اس نے اپنا ماؤتھ پیس بنا کے اس کے منہ سے بات وہ کہلوا دی, یا ہارڈی نے خود کہہ دی, کیونکہ وہ نریٹر لکھ رہا ہے نا کہ جوڈ رویا, جوڈ کے تھاٹس کی ڈپیکشن ہے, جوڈ بول نہیں رہا ہے یہاں پہ, آپ دیکھیں غور کریں کہ جوڈ کے ڈائلاگز نہیں ہیں. ہارڈی لکھ رہا ہے کہ جوڈ wept not because of pain or sense of mortification. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہارڈی ہی بتا رہا ہے اس کی انر ورکنگز جو اس کے مائنڈ میں چل رہی ہیں. ڈرامہ میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ انر ورکنگ کیا چل رہی ہے, جب تک کہ آپ کو سولیلوکوئی میں نہ بتائے وہ کیریکٹر, یا پھر وہ اسائڈ میں کوئی بات نہ کرے. ادروائز آپ کو جو ہے وہاں پہ یہ ڈفرینس, یہ چیز نہیں ملے گی. مگر یہاں پہ جو ہوتا ہے آپ کو کمنٹری جو ہے نریٹر کی یا رائٹر کی کمنٹری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, جس طرح سے ورجینیا وولف میں, ورجینیا وولف کا جو ٹو دی لائٹ ہاؤس ہے ناول, ایز فار ایز 1928 میں پبلش ہوا ہے. جوڈ دی ابسکیور جو تھا دیٹ واز پبلشڈ ان 1895. تو اس میں جو ہے وہ کیا لکھتا ہے, ورجینیا وولف لکھتی ہے مسز ڈیلوے کے مسز ریمزے کے بارے میں کہ we are in the hands of Lord, she wondered. She was compelled to say something she did not really mean. How could everything be in the hands of Lord when there was so much cruelty, treachery and baseness in the world? وہ کہتی ہے کہ ورجینیا وولف لکھتی ہے کہ مسز ریمزے کے بارے میں کہ we are in the hands of Lord, she wondered. وہ حیران ہوتی تھی مسز ریمزے کہ ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں. How could everything be in the hands of Lord? سب کچھ خدا کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا تھا, وہ کہتی تھی, وہ سوچتی تھی کہ جب ٹریچری اتنی زیادہ ہے, سازشیں, کرولٹی, ظلم ہے اتنا زیادہ, اور بیسنس ہے,
گھٹیاپن ہے لوگوں کا، اتنی زیادہ چیزیں برائیاں دنیا میں ہیں، تو پھر سب کچھ خدا کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ سوچتی تھی مسز ریمزے اکارڈنگ ٹو ورجینیا وولف. تو آپ جب ورجینیا وولف کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ورجینیا وولف کی بھی لائف کچھ اسی طرح کی ہے کہ 13 ایئرس کی ایج میں شی ہیڈ ہر فرسٹ نروس بریک ڈاؤن آن دا ڈیتھ آف ہر فادر. باپ کی ڈیتھ کے بعد اس کا پہلا نروس بریک ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے بہت ساری جو ہے وہ مزریز دیکھی لائف کی. 1914 ٹو 1918 جو ہے اس کے بہت سارے بہت ہی قریبی دوست جو ہیں وہ فرسٹ ورلڈ وار میں مارے گئے، دا ویک آف فرسٹ ورلڈ وار. اور سیکنڈ ورلڈ وار جب اسٹارٹ ہوئی 1939 میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ 1945 تک جاتی ہے وہ. تو 1944 میں ایز فار ایز ریمبر، یا 1944 میں ایز فار ایز ریمبر شی کمٹڈ سوسائڈ. اس نے خودکشی کر لی، اور اس نے کہا کہ مجھے آوازیں دوبارہ آنی شروع ہو گئی، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. لیٹر میں اس نے لکھا کہ میں جو ہے جا رہی ہوں. اینڈ اس کی اسٹک مل گئی نہر کے پاس رچمنڈ میں، ایک ندی میں اس نے جو ہے وہ پتھر اپنی جیب میں، کوٹ کی جیبوں میں ڈال کے اس نے خودکشی کر لی. تو اس کا بھی کچھ جو کانسیپٹ تھا ریلیجن کے بارے میں وہ اسی طرح سے شیکن تھا. وہ آپ کو اگر ماڈرن لٹریچر میں کی طرف جب ہم آئیں گے تو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ماڈرن لٹریچر میں ماڈرن ایج دی ایج آف نہلزم، اٹس دی ایج آف ڈسبلیف ان گاڈ. تو ماڈرن ایج میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا ان یورپین جو لٹریچر ہے اس میں. تو یہ بات ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گئی کہ کس طرح سے رائٹر جو ہے وہ اپنی فلاسفیز تو پیش کر دیتے ہیں، مگر آپ کبھی بھی اب شیکسپیئر کو آپ فون نہیں کر سکتے ان سے پوچھنے کے لیے کہ وٹ ڈو یو مین بائی دس. اور تھامس ہارڈی کو آپ فون نہیں کر سکتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں لکھا تھا یا وہ کیوں لکھا تھا. جو انہوں نے لکھ دیا دیٹس آل وی ہیو. اور اس میں سے ہم جو بیسٹ پاسبل آپشنز ہوتی ہیں ہم ساری انٹرپریٹیشن سامنے رکھ لیتے ہیں کہ یہ پاسبلٹیز ہیں، اور ہم کسی کنکلوژنس تک سم ٹائمز نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہم پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتے ہیں چیزوں کو، اور یہی چیز جو ہے ماڈرن کرٹیسزم جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں نریٹو ٹیکنیکس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ آ جاتا ہے، اور وہ کیا آ جاتا ہے؟ کانسیپٹ آف آئی. مثلاً اگر ایک تھامس ہارڈی اگر لکھتا ہے آئی کر کے کوئی اسٹوری، یا چارلس ڈکنز اگر لکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کیریکٹر ہے، نیریٹر جو کہانی سنا رہا ہے، ایک ہوتا ہے جو رائٹر ہے، ایک ہوگا جو کہ اس میں کہانی سنا رہا ہے، وہ نیریٹر کہلائے گا. اور ایک ہوں گے جو کہ کیریکٹرز اس کے بیچ میں انوالوڈ ہیں، جن کے ڈائلاگز بھی چل رہے ہیں یا تھنکنگ چل رہی ہے. تو یہ ڈفرینٹ آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ڈفرینٹ جو ہے لوگ ہیں، الگ الگ ہیں، ان کو ایک ہی نہیں سمجھنا ہے آپ نے. کوئی اگر بیگر بات کر رہا ہے تو وہ بیگر ہی ہے، وہ شیکسپیئر نہیں ہے، یا کوئی بھی رائٹر نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز ریٹن بائی چارلس ڈکنز، تو وہاں پہ کیا چیز آپ کو امپورٹنٹ ملتی ہے کہ وہ کہتا ہے مائی نیم از فلپ ہیرپ، میرا نام فلپ پیرپ ہے. اور وہ کہتا ہے کیونکہ میں اتنا نام پروناؤنس نہیں کر سکتا تھا بچپن میں، تو آئی یوزڈ ٹو کال مائی سیلف پیپ. پیپ کہتا تھا، اور پیپ ہی میرا نام مشہور ہو گیا. اب پیپ جو ہے وہ چارلس ڈکنز نہیں ہے. چارلس ڈکنز کی آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس آپ کو ضرور مل سکتی ہیں کہیں نہ کہیں. جب ہم ایکٹیو اور پیسیو ریڈنگ کی بات کریں گے تب ہم اس کی طرف آئیں گے. تو اس میں آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس ضرور مل سکتی ہیں آپ کو چارلس ڈکنز کی، کیونکہ چارلس ڈکنز جو تھا جب بہت چھوٹا بچہ تھا تو اس کا والد جو تھا وہ بینکرپٹ ہو گیا تھا، اور اس کی ساری فیملی کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا گیا تھا. تو چارلس ڈکنز کی ماں جو ہے اس نے اس کو نہیں جانے دیا وہاں پہ جیل میں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاٹ واٹر باٹلس پہ لیبلز لگانا اس کا ڈیوٹی تھی، وہ جاب کرنی پڑی بچپن سے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ کوئی عورتوں کے لیے اس کے جو ڈراماز ہیں، جو ناولز ہیں اس میں بہت سافٹ کارنر نہیں ہے. مردوں کے لیے سافٹ کارنر ضرور ہے، عورتوں کے لیے سافٹ کارنر آپ کو نہیں ملتا ہے. عورتیں کرول ہیں، ہارش ہیں موسٹ آف دا ٹائمز، اور ان کی ڈپکشن جو ہے وہ تھوڑی سی ایگریسو اور تھوڑی سی ہارش دکھائی ہے اس نے، وچ شوز کہ وہ کہیں نہ کہیں انکانشیسلی جو ہے، کیونکہ آپ اپنے بائسز سے، لائکنگز ڈس لائکنگز سے، اپنے پری ایگزسٹنگ نالج سے جو آپ کے پاس چل رہا ہے، جو آپ نے ریڈنگ کی ہے، جو آپ کی تھاٹ پروسیس چلتے رہے ہیں، جن کی پرسنالٹی کی وجہ سے، جن کی وجہ سے آپ جو ہے جو آپ ہیں آج، تو اس کو آپ کمپلیٹلی یو کی ناٹ گیٹ ریڈ آف دیٹ. تو آبجیکٹیو ریڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے. میں اس پہ بھی بات کروں گا پیسیو اور ایکٹیو ریڈنگ پہ. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پیسیو ریڈنگ کیا ہوتی ہے، کہ جس میں آپ نے چپ کر کے دیکھنا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا مووی دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس میں کوئی کویسچنز ریز نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے کویسچنز ریز کرنے ہوتے ہیں ایکٹیو ریڈنگ میں. تو چارلس ڈکنز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فلپ پیرپ ہی ہوگا.
اب سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، آئے جو کہانی سنا رہا ہے وہ اس آئے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے جو کہ کہانی لکھ رہا ہے. مثلاً فلپ پیرپ نے اگر اپنے بارے میں کہانی لکھی ہے، یا میں اگر اپنے پاسٹ کے بارے میں کہانی لکھتا ہوں، اپنے بچپن کے بارے میں لکھتا ہوں، تو وہ جو بچہ جس کے بارے میں کہانی لکھ رہا ہوں وہ میں نہیں ہوں. یہ مائنڈ یا ذہن میں رکھیں گے اس بات کو کہ وہ بچہ جو تھا وہ ایک اور بینگ تھا. اس کے ایکسپیرینسز، اس کی لائف، اس کی تھنکنگ میری تھنکنگ سے ڈفرینٹ تھی. تو دیٹ پرٹیکولر چائلڈ از ناٹ می. آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر ناؤ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایک چیز جو کہ میرے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت ہاربل ہو، کہ کوئی کمرہ ہو جس سے مجھے ڈر لگتا ہو، یا کوئی اندھیرے سے مجھے ڈر لگتا ہو، اب مجھے نہیں لگتا ہے، تو آئی ایم ناٹ دیٹ چائلڈ اینی مور. آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کچھ چیزیں جو میرے لیے بہت ہاربل تھیں بچپن میں وہ اب ہاربل نہیں ہیں. اس وقت جو چیز میرے لیے فیوچر میں تھی، اب اس انسیڈنٹ کو میں پاسٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں، پاسٹ میں دیکھ رہا ہوں. تو دیر از باؤنڈ ٹو بی اے ڈفرنس. ہم دو کیریکٹرز کو ساتھ نہیں ملا سکتے. آئی ہو ٹیلز the story is different from the character, I as a character. تو یہ چیز بھی آپ کو اسٹرکچرلزم میں ملتی ہے ہو اسپیکس کے کانسیپٹ میں، اور یہ آئی کا کانسیپٹ جو ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے. یہ بات ہوپ فلی کلیئر ہو گئی. کہ پھر بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ میرے سے میسیج میں پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ کمنٹ سیکشن میں آپ میسیج کر سکتے ہیں. دا سیکنڈ تھنگ، اب ہم آ جاتے ہیں ایکٹیو اور پیسو ریڈنگ کی طرف. پیسو ریڈنگ کیا ہوگی کہ میں کوئی کہانی اٹھا لوں، کوئی اسٹوری اٹھا لوں، کچھ بھی اٹھا لوں، اور صرف فار دا سیک آف امیجنیشن یا ریکریشن میں اس کو پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں. مثلاً ایڈگر ایلن پو کی ایک چھوٹی سی پوئم ہے ایلڈوراڈو. ایلڈوراڈو ایک پلیس تھا، امیجنری پلیس تھا، جس کی تلاش میں بہت سارے لوگ نکلے، اور کنسیڈر یہ کیا جاتا تھا کہ یہ پلیس جو ہے یہاں پہ لوگوں کو اس کے پاس بہت زیادہ سونا ہے اور لوگوں کو سونا بنانے کی ترکیب آتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس کی تلاش میں نکلے، مگر ظاہر ہے آبویسلی ہوتا تو ملتا، تو کسی کو بھی نہیں ملا. تو اس کے بارے میں اس نے ایک اسٹوری لکھی ہے، ایک پوئم ہے چھوٹی سی. Gaily bedight a gallant knight, in sunshine and in shadow, had journeyed long, singing a song in search of Eldorado. But he grew old, this knight so bold, and over his heart a shadow fell as he found no spot of ground that looked like Eldorado. And as his strength failed him at length, he met a pilgrim shadow. Shadow, said he, where can this be, the land of Eldorado? Over the mountains of the moon, down the valley of the shadow, ride, boldly ride, the shade replied, if you seek for Eldorado. And that's the end. تو اب آپ یہاں پہ اس کو آپ نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، آپ تھوڑا سا اس کو اٹھائیے گا اور پڑھ کے دیکھیے گا. آپ کو ایک امیجنیشن میں آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی. یا آپ کو میں ایک اردو میں کوئی ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ایکسٹینسو ریڈنگ، کہ جب آپ نے ریڈنگ زیادہ کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں ریفرنسز آتے ہیں فرام ڈفرینٹ پوائنٹس، ڈفرینٹ پلیسز. آپ نے ڈفرینٹ کتابیں پڑھی ہیں تو فلاں کتاب میں اس سے ریلیٹڈ بات ہے، اس سے ریلیٹڈ بات ہے. تو سپروائزر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سپروائزر کا کام بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اس نے کیونکہ بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اچھا فلاں بک لائبریری میں جا کے اس کو پڑھ لو، کیونکہ وہ آپ کے کام سے ریلیٹ کر رہی ہے. تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. یا آپ کو ڈفرینٹ اینگلز بتا دیتا ہے جو کہ آپ کے مائنڈ میں سم ٹائمز نہیں آ رہے ہوتے ہیں. مثلاً ابن انشا نے ایک کتاب لکھی تھی، اردو کی آخری کتاب. اب اس میں اس نے جو سٹوریز لکھی تو وہ ویسے بھی انٹرٹیننگ ہے، ہیومرس ہے. مثلاً ایک چھوٹی سی سٹوری ہے بگننگ میں کہ ایک موٹا سا آدمی بیٹھا ہے ویسٹ کوٹ پہن کے، پتلا سا آدمی بیٹھا ہے اور دونوں دعا مانگ رہے ہیں. اور جو پتلا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ کھانے کو روٹی دے، پہننے کو کپڑا دے، رہنے کو مکان دے، عزت آسودگی کی زندگی دے. آن دی ادر ہینڈ جو موٹا آدمی ہے پھر اسے کہہ رہا ہے کہ بابا یہ بھی کوئی مانگنے کی چیزیں، کچھ اور مانگا کر. وہ کہتا ہے آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو موٹا آدمی رپلائی کرتا ہے میں تو یہ نہیں مانگتا، میں تو کہتا ہوں کہ نیک عمل کی توفیق دے، ایمان مضبوط کر، نماز پڑھنے کی توفیق دے. تو وہ کہتا ہے آپ صحیح ہی تو مانگتے ہیں بابا جی، جس چیز کے پاس، جس بندے کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ وہی تو مانگتا ہے. اب یہ ایک ہیومر ہے، ہیومر کریٹ کیا گیا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ اگر کوئی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہے، تھوڑی سی اگر آبزرونگ آئے ہے اس کے پاس،
تو وہ دیکھے گا کہ یہ بھٹو کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، کھانے کو روٹی دے، پہننے کو کپڑا دے، رہنے کو مکان دے، عزت آسودگی کی زندگی دے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی بن جاتا ہے. اسی طرح سے آپ جب دیکھتے ہیں آن دی ادر ہینڈ ایک چڑا اور چڑیا کی کہانی جو ہے آپ کو ملے گی اردو کی آخری کتاب میں، کہ ایک تھا چڑا ایک تھی چڑیا، چڑا لایا چاول کا دانہ، چڑیا لائی دال کا دانہ، دونوں نے مل کر ہنڈیا پکائی، آپس میں اتفاق ہو تو دو دانوں کی ہنڈیا ہی بہت ہو جاتی ہے. اگلے دن چڑا بیٹھا، دل میں شیطان نے گھر بنایا، دماغ میں خیال آیا کہ چاول کا دانہ بڑا ہوتا ہے، دال کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے. تو چڑیا کو کہنے لگا کہ اس میں سے 54% مجھے دے اور 46% تو لے. چڑیا بڑی حیران ہوئی، بلکہ رو رو کر ہلکان ہوئی کہ اس کا میرا تو جنم جنم کا ساتھ تھا، پھر یہ کیا ہوا. تو چڑے نے اپنی چونچ سے کچھ نکات بھی نکالے اور اس بی بی کے آگے ڈالے اور کہا کہ یہ کر یا وہ کر، حقیقت سے آنکھ مت بند کر. حتیٰ کہ انہوں نے اپنی الگ الگ ہنڈیاں پکائی اگلے دن. تو خالی چاول کھا کر چڑے کو جو ہے وہ پیچش ہو گئی، اور خالی دال کھا کر چڑیا کو قبض ہو گئی. دونوں ایک حکیم بلے کے پاس گئے جس نے ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور پھیرتا ہی چلا گیا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوری سن کے آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو، نہ آئی ہو، مگر جب آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے گا، یا اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ہیو بین انٹرسٹڈ، تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس ذہن میں ضرور آئیں گے. تو ان کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل کہ آپ غور کیجئے کہ ایک تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ نے کبھی نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے. تو جب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کس ٹائم میں لکھی گئی ہے، تو 1970s میں، بگننگ آف دا 1970s میں لکھی گئی ہیں، 71 میں یہ کتاب لکھی گئی، یا اس وقت کی حکایات لکھی ہوئی ہیں اکثر. تو آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ وہ ٹائم تھا جس وقت 1971 کی وار ہوئی تھی، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے تھے بنگلہ دیش کے لوگ. تو وہاں پہ چاول زیادہ ہوتا تھا اور یہاں پہ باقی اناج ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ چاول کا دانہ چڑا لاتا ہے اور چڑیا لائی دال کا دانہ. پھر آپ مزید اس میں ریفرنس دیکھتے ہیں کہ 54%، وہاں پہ آبادی اس وقت 54% تھی ٹوٹل پاکستان کی، اور یہاں پہ جو تھی آبادی 46% تھی. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ ریفرنسز کس طرح سے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو پیسو ریڈنگ کیا ہوگی؟ پیسو ریڈنگ میں آپ صرف انٹرٹین ہو رہے ہیں. ایکٹیو ریڈنگ میں یہ ہے کہ آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو ونس آئی واز ان مائی آفس، تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ آئے، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ تھے. تو آئی واز ریڈنگ اے ناول بائی رائٹر پولو کویلو، تو دی الکیمسٹ. تو اس نے مجھے کہا کہ سر آپ نے اس کا ناول پڑھا ہوا ہے، یہ پڑھا ہے؟ تو میں تو اس کو سر ایک دن میں اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا اس ناول کو. تو آئی سیڈ کہ مجھے تو ایک ایک پیج پہ کئی کئی دن لگ جاتے ہیں، آپ نے جلدی کمپلیٹ کر لیا. بہرحال میری نالائکی ہے کہ میں جلدی نہیں پڑھ پاتا ہوں چیزوں کو. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک ٹو مچ، آئی کیپ آن تھنکنگ اباؤٹ دی اسپیکٹس، پوائنٹس. جو بھی پوائنٹ ذہن میں نہ آیا پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا اس کے بارے میں. تو ایکٹیو ریڈنگ کا ہوپ فلی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب ایکٹیو ریڈنگ کے کچھ اسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو مزید بھی بتانا چاہوں گا. اور دوسری طرف جو ہے جو پیسو ریڈنگ ہے، اس میں آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا آپ سن رہے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں، ویژولائز کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ بتاتا ہوں کہ فرشتہ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، بائبل وغیرہ میں بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ ان کے پر ہیں. اب یہ اردو ٹرانسلیشن جو ہے اس میں ایک ورڈ ہے پر. پر کا انگلش جو ہے دو میننگز ہیں. ایک ہے ونگ، جو کہ لانگ ہے اس کا پورا ونگ، وہ بھی پر کہلاتا ہے اردو میں. اور جو فیدر ہے وہ بھی پر کہلاتا ہے، فیدر وہ بھی پر کہلاتا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو جب آپ امیجن کریں گے کہ ایک فرشتے کے پر کیسے ہیں، آپ امیجن کیجئے، یہ کہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ امیجن کیجئے کہ فرشتے کے پر کیسے ہو سکتے ہیں، کہ چڑیا کی طرح ہے، کبوتر کی طرح ہے، فاختہ کی طرح ہے. کیونکہ فاختہ جو ہے پیورٹی اور پیس کا سمبل سمجھی جاتی ہے، اور وائٹ ہوتی ہے، تو بڑا خوبصورت ایک اس کا ایک جو ہے امیج ہوتا ہے. تو سم ٹائمز جو ہے اس کے پروں کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے. سم ٹائمز جو ہے وہ فیریز کے پر ہوتے ہیں کہ وہ یوں کر کے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، تھوڑی سی بیچ میں کئی نقش وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہ چمکدار ہیں، یا وہ تو مختلف قسم کے پر ہیں. پروں کی مختلف جو ہے وہ فارمز ہیں. تو کس طرح کے پر جو ہیں وہ ایک فیری کے یا ایک فرشتے کے ہوں گے؟ تو اس کے لیے آپ جا کے ایک
مووی بنائی ہے انہوں نے سنیمیٹکس اس کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیجیے گا, لکھ دیجیے گا. ایک ویڈیو گیم تھی ڈیابلو, DIABLO, ڈیابلو 2, یہ آپ لکھیں گے اور ساتھ سنیمیٹکس لکھ دیں گے, ڈیابلو 2 سنیمیٹکس, تو ایک مووی آئے گی, سمجھ لیں کہ اسٹوری ٹائپ ہے, اچھی مووی ہے, آپ ضرور دیکھیے گا اس کو. اس میں جو ہے انہوں نے اینجل کو دکھایا اور اینجل کے پر بھی دکھائے ہیں, تو آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کی امیجنیشن بڑی ڈفرینٹ قسم کا آپ کو ایک ویژن ملے گا, جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے امیجن نہ کیا ہو, مگر ظاہر ہے جس نے بنائی ہے اس نے تو امیجن کیا اس چیز کو. تو امیجنیشن جو ہے اٹ کین گو بیونڈ یور انڈرسٹینڈنگ, وہ ڈیولپ کرنے کی بات ہے کہ آپ کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں. اگر آپ کو بگننگ میں یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں تو پھر آپ جو ہے وہ, کیونکہ آپ زیادہ تر ریفرنس ڈھونڈتے ہیں فرام تھنگس جو کہ آپ نے پہلے دیکھ لی ہوئی ہیں, مگر اس سے بیونڈ بھی تو چیزیں ہو سکتی ہیں جو کسی اور کی امیجنیشن میں اور آپ کی امیجنیشن میں ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو ایکٹیو ریڈنگ میں اب آپ نے کون کون سے پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. ایک تو آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ہو اسپیکس, کون بات کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ڈرامہ, ناول, جو کچھ بھی لکھا گیا ہے کس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے, کس تھیم پہ, کس چیز پہ بات کی ہے, تھیم کیا چل رہی ہے اس کے اندر, یعنی کہ مین آئیڈیا جو ہے جس کے گرد اسٹوری گھوم رہی ہے وہ کیا ہے. مثلاً جب ہمارے ایم اے انگلش میں جو سلیبس میں انکلوڈیڈ تھے ناولس, تو اس میں ایک ناول تھا ایم فاسٹر کا پیسیج ٹو انڈیا. میں نے پڑھا تو صحیح, مگر مجھے پسند نہیں آیا, کیونکہ میں آئی ہیڈ ٹو مچ آف دس پرٹیکولر کنٹری, میں بہت زیادہ دیکھ چکا ہوں ان چیزوں کو اور بہت زیادہ آبزرو کر چکا ہوں اس کلچر کو, تو مجھے ایک فارن کلچر یا اس میں زیادہ انٹرسٹ تھا کہ میں اس کو دیکھنے کی کوشش کروں, تو میں کبھی اتنا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پایا اس ناول کے لیے اپنا. تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں. دوسرا یہ کہ اگر پولیٹیکل کوئی ناول ہے, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا, تو سم ٹائمز, مینی ٹائمز آئی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دیٹ, مجھے وہ نہیں انٹرسٹنگ لگتا کیونکہ میری چوائس میں نہیں ہے. تو یہ چوائسیز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی چوائس کس طرف جو ہے ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے, تو آپ اس چیزوں کو پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سپروائزر سے بھی کانٹیکٹ کر کے اس سے بھی پوچھ لیں کہ کون سی چیزیں جو ہے آپ, یا کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فینٹیسی آپ کو پسند ہے, یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی چیزیں آپ کو پسند ہیں, رومانسز پسند ہیں آپ کو جس میں امیجنیشن زیادہ ہے, یا نیچر سے ریلیٹڈ سم ورڈزورتھ لکھ رہا ہے وہ آپ کو پسند ہے, یا رابرٹ فراسٹ لکھ رہا ہے وہ آپ کو پسند ہے, یا آپ کو بیبلیکل یا میتھولوجیکل اسٹڈیز پسند ہیں جس طرح سے جان ملٹن کی جو ہے پیراڈائز لاسٹ ہے, یا آپ کو بیبلیکل بیک گراؤنڈ میں یا ہسٹوریکل یا جو آپ کا ریلیجس بیک گراؤنڈ میں چیزیں پسند ہیں تو وہ رائٹنگز آپ کو پسند آ سکتی ہیں, یا اسپریچول بیک گراؤنڈ میں پسند ہیں تو وہ رائٹنگز آپ کون کون سی لے سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چوائسیز کیا کیا ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ. دوسری چیز جو ہے اس میں پھر یہ کہ جب آپ چوائس کر لی رائٹرز کی, تو پرانے زمانے میں جو کانسیپٹ ہوتا تھا جو کہ آج سے 60-70 سال پہلے, وہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کوئی رائٹر پہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے سارے ورکس اٹھا کے پڑھیں. اب ایسی ضرورت نہیں ہوتی, اب ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ تھیریز یا تھیریٹیکل اپروچز اتنی آ گئی ہیں کہ آپ ان کو کسی بھی تھیری کو اپلائی کر کے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے وہ یہ رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جو سارے کیریکٹرز ہیں دے آر آل امپورٹنٹ, جتنے بھی ہیں آل آف دیم دے آر آل امپورٹنٹ, کوئی بھی کیریکٹر لیس امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کی ساری ڈائلاگز جتنی بھی باتیں ہیں ان پہ سب پہ آپ نے کرٹیکلی جب آپ ریڈنگ کرنے چاہ رہے ہیں, میں نے جو پہلی جو اپنی اس میں بات کی تھی وہ میں نے کی تھی ریڈنگ فار پلیجر, کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اوور آل پیج پہ مطلب تو آپ سمجھ لیں گے, کیونکہ جب آپ کرٹیکل ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں, کرٹیکل انالیسس کرنے جا رہے ہیں, ڈیزرٹیشن لکھنے جا رہے ہیں, تب آپ کو بہت ساری چیزوں کے میننگس فائنڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے. آپ کو بہت ڈیٹیلڈ پڑھنا پڑے گا اپنی آبزرویشن کے ساتھ, آپ اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے اوپن آئی کے ساتھ آپ نے جو ہے چیزوں کو دیکھنا ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رائٹر کس طرح سے ڈپکشن کر رہا ہے. رائٹر اب ایکٹیو ریڈنگ, جو ایکٹیو ریڈنگ اور پیسو ریڈنگ پہ تو بات ہو گئی کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ چیزوں کو کرنا ہے, آپ نے چیزوں سے میننگز نکالنے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ریڈنگ کی بات کیا ہوتی ہے. آبجیکٹیو ریڈنگ کیا ہوگی کہ آپ اپنی بائسز کو, اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر آپ پڑھنے کی کوشش کریں. سبجیکٹیو کیا ہوگی کہ کہیں نہ کہیں وہ انوالو ہو رہی ہے. مثلاً آپ کو جو چیزیں پسند ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی سبجیکٹیو ہے ریڈنگ, کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنی چوائس کے مطابق چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ شامل رہے گی. پھر آپ غور کریں کہ آپ کو کون کون سے کیریکٹرز پسند آ رہے ہیں کسی بھی ڈرامہ کے اندر, ناول کے اندر. اس پہ جو لارڈ آف دا فلائز ہے, میں اس پہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں بات کروں گا انشاءاللہ, تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ آئے.
کہ کون کون سے کریکٹرز آپ کو پسند ہیں. پھر اپنے آپ سے کوشچن کریں کیوں پسند ہیں آپ کو. کیا اس لیے پسند ہیں کہ رائٹر ان کو اچھا سمجھ رہا ہے جو لکھ رہا ہے, کیا اس کو پسند ہے اس لیے آپ کو پسند ہے, اور ریزن ہے. تو اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کریکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں, اب ایکٹیو اور پیسو ریڈنگ پہ میں تھوڑا سا پھر جو ہے وہ یہ جو سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ریڈنگ ہے اس پہ, کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا, 40 منٹس ہو گئے ہیں تقریباً لیکچر کو. تو اب یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے ٹاپک سٹارٹ کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ اس چیز کے اوپر بار بار سن کے اس کو غور کریں, اور نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں جو ہے میں پھر نیکسٹ جو ہے ہم بات پہ چلیں گے, اور وہ ہے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ریڈنگ اور پلس سلیکشن آف دا ٹاپک جو ہے, اور پلس سلیکشن آف دا مین جو چیپٹرز ہیں ان کے نیمز. تو ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور میں اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں دے دوں گا. I'll write them down and then I'll let you know in the next lecture. ہو سکتا ہے کہ میں کسی پوائنٹ کو بھول گیا ہوں ایکسپلین کرنا, تو آپ اس کو بھی کمنٹس میں ضرور مینشن کر دیجیے گا, جس کا میں نے ہو سکتا ہے کہ بگننگ میں کہا ہو کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اور آگے میں ہو سکتا ہے کہ اسے بھول گیا ہوں, تو آپ وہ بھی اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. پلیز 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 میری ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ساری ویڈیوز جو ہیں میری ان کو جا کے آپ لائک ضرور کر دیں, کیونکہ یہ چینل بنایا گیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, فنڈ ریزنگ کے لیے. تو پلیز اس کو پروموٹ بھی کیجیے, اور اس کو لائکنگ کے لیے بٹن ضرور اس کو دبا دیں, اور ساتھ ہی پرانی ویڈیوز کو 1-1 سیکنڈ کے لیے آپ کھول لیں اور ان کو اوپن کر کے آپ لائک کا بٹن ضرور دبا دیں. پلیز مہربانی کریں. یہ بہت ساری میں کافی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں, مگر لوگ جو ہیں دے ڈو ناٹ پے اٹینشن. آپ پلیز یہ کر لیں کہ کم از کم لائکس دینا نہ بھولیں, اس سے ہمارے چینل کی رینکنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.